حالانکہ کرامت معیار نہیں ہے کسی بھی ولی اور بزرگ اور چاہے وہ ائمہ اہل بیت ہو، اولیاء کرام ہو یا علماء ہو، ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن پھر بھی کرامت کا ظہور جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندے جو علم کی بنیاد پر مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے تو کرامت کی بنیاد پہ سمجھے۔ کرامت کو حالانکہ ولایت کا معیار کبھی سمجھا نہیں گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کرامت نہ دیکھ، استقامت دیکھ، استقامت علی الدین، یہ اصل شرط ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہم کرامتوں کی بنیادوں پر کسی شخصیتوں کو مانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو کرامتوں سے بھی نوازا تھا تاکہ وہ لوگ کہ جو ان کے علم کی بنیاد پر ان کو امام نہ سمجھ سکے ہو، ان کے مقام و مرتبے کو نہ جان سکے ہو، تو کم از کم کرامتوں سے ان کی جو عقل عاجز آ جائے۔ امام عبد الرحمن چشتی بیرات الاسرار میں صفحہ 214 پر، امام عبد الرحمن جامی شواہد النوار صفحہ 337 پر لکھتے ہیں، شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے بزرگ ہیں، صوفیہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے اقوال اور بڑے واقعات کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ شفیق بلخی بلخ کے رہنے والے تھے۔ حج کے لیے نکلے، فرماتے کہ قافلے کے ساتھ، میں قافلے کے ساتھ چل رہا تھا، مقام قادسیہ پر جب ہم پہنچے تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، یہ عراق سے قریب کا علاقہ ہے مقام قادسیہ۔ تو بلخ سے نکلے، قادسیہ پہ پہنچے تو کہا کہ وہاں حاجیوں نے سستانے کے لیے خیمے نصب کر دیے۔ تبھی میری نظر پڑی کہ بہت دور ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ میں۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کی طرف میری جب نظر پہنچی تو چہرہ بڑا نورانی تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس نوجوان کے قریب جاؤں، دیکھوں کون ہے، کیوں بیٹھا ہے، آخر کیا پریشانی ہے۔ فرماتے جب قریب پہنچا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ حج کے قافلے کے ساتھ سامان کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، صرف ایک چمڑے کا پیالہ تھا اس کے پاس جو گلے میں باندھا ہوا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو شفیق بلخی کہتے ہیں کہ لوگوں سے جب الگ تھلگ بیٹھا ہے، پیالہ ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ صوفی ہے کوئی، کیونکہ صوفیہ جو ہوتے، حقیقی جو صوفی ہوتے تھے وہ ایسی زندگی گزارتے تھے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ صوفی ہے، اور پھر ایک بدگمانی میرے دل میں آئی، وہ فرماتے میں نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، صرف ایک پیالہ گلے میں لٹکائے ہوئے، کوئی کپڑے نہیں، کوئی پوٹلی نہیں۔ بھائی حج کے لیے نکلے ہیں تو بہت سارا آدمی کھانے پینے کا ساتھ میں لے کے چلتا ہے نا۔ اب آج کل خیر اتنا نہیں لے جانا پڑتا، پہلے تو آپ لے جانا پڑتا تھا۔ تو یہ کیسا شخص ہے، کیسا نوجوان ہے، اس کو کھانے پینے کی بھی تو حاجت ہوتی ہوں گی، زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو خیال آیا کہ یہ صوفی ہے شاید، اور یہ دوسروں پہ بوجھ بننا چاہتا ہے، مطلب دوسروں پہ بوجھ بن کے چل رہا ہے، بس کوئی کھلاؤ پلاؤ، اب اس کو یہی سب کرتے رہو۔ بس جیسی شفیق بلخی کہتے ہیں دل میں خیال آیا تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور سورہ حجرات آیت نمبر 12 اس نے تلاوت کی، قرآن عظیم سے جواب دیا اس نوجوان نے گویا۔ رب فرماتا ہے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو کہ بے شک بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بدگمانی سے بچو کہ بہت سے بدگمانیاں کیا ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے۔ بس یہ کہا نوجوان اٹھا اور تیزی سے چلا گیا۔ جیسی شفیق بلخی کہتے ہیں میں نے سنا، میں حیران ہو گیا کہ میں نے ایک بدگمانی کا خیال کیا اور اس نے قرآن کی آیت سے جواب دیا۔ یقیناً یہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، حقیقی صوفی معلوم ہوتا ہے، تو مجھے اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے معافی بھی نہیں مانگی، اور حج کے لیے جا رہا ہوں اور بدگمانی، یہ گناہ ساتھ میں لے جا رہا ہوں۔ اے کاش وہ نوجوان مل جائے تو میں اس سے معافی طلب کروں۔ کہتے پھر سفر بڑھتا رہا، قافلہ اٹھا، سفر ایک دوسری منزل پر پھر پڑاؤ ڈالا گیا۔ جب دوسری منزل پہ پڑاؤ ڈالا تو اچانک میری نظر پڑی کہ پھر ان لوگوں سے الگ تھلگ وہ نوجوان نماز میں مشغول ہے۔ میں خوش ہو گیا، چلو نوجوان مل گیا، جا کے معافی مانگ لوں۔ معافی کے ارادے سے شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب پہنچا تو میں دیکھا کہ اس کا بدن لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، تھر تھراہٹ اس کے بدن پہ تاری تھی، سجدے میں تھا اور رو رہا تھا۔ اندازہ لگائیے اتنے پاور، اتنی طاقتیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ کیفیتیں ہو جاتی، لرز رہا ہے بدن اور رو رہا ہے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ سجدے سے سر اٹھائے تو میں اپنی معافی کے لیے عرض کروں۔ میں نے دیکھا کہ جب بہت دیر کے بعد سجدے سے اس نوجوان نے سر اٹھایا، داڑھی آنسو سے بھیگی ہوئی تھی، داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے نماز ختم کی، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے قرآن کی پھر ایک آیت پڑھی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82۔ اللہ فرماتے ہیں اور بے شک
انہیں بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو توبہ کر لیتے اور ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر رہے۔ یعنی اس نے یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ اللہ بخش دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو توبہ کرے۔ جب تو نے توبہ کا ارادہ کیا تو گویا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ بس یہ اس نے کلمہ پڑھا، اٹھا اور پھر چلا گیا، نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں نے تلاش کیا، نظر نہیں آیا۔ میں نے گمان کیا یہ ابدالوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ 2 بار میرے دل کے حال جان لیا۔ ایک بار بدگمانی کی تو قرآن کی آیت پڑھی، توبہ کے ارادے سے آیا تو توبہ کی سلسلے والی آیت پڑھ کے سناتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تلاش کیا، نہیں ملا۔ پھر کہتے ہیں تیسری منزل پر جب ہمارا قافلہ رکا تو میں نے ایک کنویں کے پاس اس نوجوان کو دیکھا۔ میں اس کے قریب پہنچا کہ اس سے کچھ گفتگو کروں تو دیکھا کہ وہ پانی کا ڈول لیے ہوئے ہے، جو چمڑے کا ڈول تھا، اور کنویں میں ایسا ہاتھ ڈال کے پانی لینے کی کوشش کر رہا۔ میں حیران تھا کہ رسی ہے ہی نہیں، پانی بہت اندر کی سطح پر ہے، کنویں کے اندر پانی ہے، تو یہ آخر یہ پانی آئے گا کیسے ڈول میں؟ وہ بار بار اس طرح سے کنویں کے اندر ڈال کے ڈول کو کرتا جیسے پانی بالکل قریب ہو۔ کہتے کہ تبھی اس کے ہاتھ سے ڈول چھوٹ گیا اور وہ ڈول چھوٹ کے پانی میں گر پڑا۔ تو شفیق بلخی کہتے ہیں میں قریب پہنچا، میں نے کہا نوجوان یہ پانی لینے کا انداز بڑا تمہارا عجیب اور نرالا ہے، ایسا بھی کوئی پانی لیتا ہے؟ بھلا پانی کی سطح دیکھو کتنی نیچے ہے، اور تم اس طرح پانی لے رہے تھے گویا تمہارے قریب ہو، اور آخر وہی ہوا، ڈول چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے۔ یعنی جو تمہارے پاس ایک اثاثہ تھا، ساتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں تمہارے، لیکن جو ایک تھا پیالہ وہ بھی تم نے گوا دیا، چمڑے کا ایک پیالہ۔ کہتے ہو نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اے اللہ تو ہی میرا سہارا ہے جب پانی کی مجھے ضرورت پڑے۔ یہ اس کے کلمات تھے، اے اللہ تو ہی میرا سہارا ہے جب پانی کی مجھے ضرورت پڑے، اور تو ہی قوت والا ہے جب مجھے کھانے کی خواہش ہو تو ہی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ کہتے بس یہ جملے اس نوجوان نے کہے، میں نے دیکھا کہ کنویں میں ایک سیلاب کی طرح ایک پانی ابلا اور پانی اتنے اوپر آیا اور اس کے اوپر اس کا ڈول بھی تیر رہا تھا۔ اس نے ڈول لیا، پانی بھرا اور اس کو پینا شروع کر دیا۔ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ یہ کون آخر نوجوان ہے، کس ولایت کے مقام پر ہے یہ کہ ڈول گر جاتا ہے تو پانی خود اس کا ڈول لوٹا دیتا ہے۔ کہتے اس نے ڈول میں پانی لیا، پھر وہاں سے نکلا بے نیاز ہو کے اور ریت کے ایک ٹودے کے پاس جو ایک ٹیلا تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے ریت اٹھائی اور پانی کے ڈول میں ڈال دی اور اس کو ہلانے لگا اور پینے لگا۔ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا نوجوان ہے، پانی میں ریت ڈال کے کوئی پیتا ہے؟ بہرحال شفیق بلخی قریب گئے، سلام کیا، السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام۔ کہا کہ آپ جو پی رہے ہیں اگر آپ پسند کریں تو مجھے بھی اس میں سے کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم پینا چاہتے ہو پیو، مگر دیکھو بچانا مت اپنے لیے، جتنا پی سکتے ہو پی لو۔ میں نے ایک پیالہ نکالا اپنا، اپنے اس میں سے پوٹلی میں سے، وہ کہتے شفیق بلخی اس نے اپنے پیالے میں جو کچھ تھا میرے پیالے میں کچھ انڈیل دیا۔ کہتے کہ اس کے ساتھ جب وہ انڈیلا اور جب میں نے پیا تو میں حیران ہو گیا کہ اس نے ریت ڈالی تھی، اب ریت نہیں تھی، اس کے اندر ستو اور شکر تھی، اور خدا کی قسم ایسے لذیذ اور شیریں اور میٹھی ستو میں نے آج تک کبھی پی نہیں تھی۔ میں نے کہا نوجوان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب کا مجھ پہ بڑا فضل ہے کہ وہ مجھے اس طرح کی نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان اٹھا اور پھر کہتے کہ آگے بڑھا اور کچھ دور جانے کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر مجھے کعبۃ اللہ میں حرم میں نظر آیا، رات کا وقت تھا اور یہ نوجوان کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور پھر رو رہا تھا۔ یہ رات بھر روتا رہا اور کہتے کہ میں بھی اس کے پاس قریب میں نماز پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اس کی نماز ختم ہو تو میں اس سے کچھ کلام کروں۔ یہاں تک کہ اس نے کئی رکعتیں نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ فجر کا وقت ہو گیا، پھر اس نے فجر ادا کی۔ اس کے بعد جب ہٹا تو تب تک لوگ فجر کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں بہت آ گئے تھے، صبح سفیدہ نمودار ہو چکا تھا، اور جب لوگوں کی نگاہ اس نوجوان نے پڑی تو ایک ازدحام، ایک بھیڑ اور ہجوم تھا جو اس نوجوان کی طرف ٹوٹ پڑ رہا تھا۔ ہر کوئی اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور کہتا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پر سلام۔ اور شفیق بلخی کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا کیا تم انہیں جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا تیری ماں تجھے کھوئے، اے شخص تو نہیں جانتا، یہ موسیٰ کاظم امام جعفر کے بیٹے ہیں، انہیں کون نہیں جانتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول۔ یہ سفر کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے صاحب، سب رب تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ ان کی شان و عظمت تھی۔
شفیق بلکی کہتے ہیں کہ پھر جب یہ منظر میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ یہ عجیب و غریب باتیں اسی خاندان کو زیب دیتی. یہی وہ خاندان ہے کہ جہاں سے بڑے عجیب و غریب باتوں کا ظہور ہوتا ہے.